नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 7 चीज़ें हमेशा घर में रखो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद व नुसरत देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप उन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह पाक किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। उन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार घराने सेहतयाब होना शुरू हो जाते हैं। उन 7 चीज़ों को घरों में रखने से तंगदस्ती खुशहाली में तब्दील हो जाना शुरू हो जाती है। उन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह ताला की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुँचते नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। उन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलामात याद कर ले तो वो अल्लाह पाक के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं। वो 7 कलामात कौन कौन से हैं? 7 कलामात बयान करने के बाद भी आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बताया है। फ़ुक़िया अबू लहीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलामात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है। फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं, ख्वाह समुंदर की झाग के मानिंद हो। ऐसा शख्स इताअत की लज्जत महसूस करता है। उसकी हयात और मौत दोनों उसके हक़ में बेहतरीन हो जाती हैं। अव्वल, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरा, हर चीज़ के ख़त्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तीसरा ये कि कोई लघु बात कर बैठे, कम हो या ज़्यादा, तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना। चौथा ये कि जब यूँ कहें कि कल फ़लाँ काम करूँगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहें। पाँचवा ये कि कोई नापसंद बात देखे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ें। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की, थोड़ी हो या ज़्यादा, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। सातवां ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात, उसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाहु जारी रहे। मोहतरम नाज़रीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी करार दिया है? वो 7 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े रहकर किबला की तरफ मुंह करके 1 गिलास ज़मज़म का पानी पीजिए।
پانی پیتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم میں دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ پاک نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4، کھجور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضرور بتائی ہے۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ، غریبی کبھی بھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام یا دن میں صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتلایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے، وہ زیتون سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا اس کا علاج بھی زیتون میں ہی ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور شہد کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی تھیں۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ بھی حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی کہ زیادہ مالدار پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کرو۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو یا دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ وجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب و ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شان رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی کہ جس چیز سے حق تعالیٰ راضی ہو اس کو اختیار کروں، اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔
مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقہ کو بڑھاتی ہیں اور اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا اللہ پاک کا ارشاد ہے، خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بقدر ہمت دینا چاہیے۔ تیسری یہ کہ جلد دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کروں، حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر چشم پوشی کر جاؤ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے، یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچویں یہ کہ ریا سے بچتے رہو، چھپا کر صدقہ کرو۔ چھٹی یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ ساتواں یہ کہ اس کے بعد